الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، والے کا کوئی مثل نہ جواب، نہ روئے زمین پر سیکھنے والوں کا کوئی جواب، اسی لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رضا عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو جرأت، بہادری، ہیبت، شجاعت، علم، استقامت ہر اعتبار سے تمام امت میں سب سے زیادہ افضل ترین لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہنستے ہنستے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو تکتے تکتے اپنی گردنیں کٹوا لی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کی خاطر کسی نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کسی نے اولاد کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کی محبت کی خاطر کسی نے اپنا گھر چھوڑ دیا، کسی نے اپنا کھیت چھوڑ دیا، کسی نے اپنا باغیچہ ترک کر دیا، دھن دولت سب کچھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کر دینے والے مقدس ترین گروہ کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی صحابہ تھے دوستو جن کو اللہ رب تبارک و تعالی از خود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے جانثار صحابہ نبی کے بے ادب ہوں؟ نہیں، یہ پاسبل بالکل نہیں ہے۔ وہ حضور کا بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الوضو کی کہ حضور جب وضو فرماتے تو صحابہ وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اسے بھی تبرکاً استبراکاً حاصل کر لیتے۔ تو ایسے مقدس گروہ سے آپ ہرگز یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ رتی برابر بھی، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی حضور کی شان میں گستاخی تو گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ پھر بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ انہی کو اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور کریں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو۔ اگر عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے رائنا کا مطلب دیکھا جائے تو یہ کوئی برا مطلب نہیں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عربی کی شدھ بدھ رکھنے والے جانتے ہیں۔ وہ تو پروردگار ہے، احکم الحاکمین ہے، اس نے قرآن نازل فرمایا۔ رائنا کا مطلب یہ کہ ہماری رعایت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ ہماری رعایت کیجئے۔ کوئی آدمی بڑی تیزی سے جا رہا ہے، آپ کی موٹر سائیکل پیچھے ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی تھوڑی رعایت کرو، میرے کو ساتھ آنے دو، بات کرنا ہے آپ سے۔ کوئی تیز چل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی بوڑھا ہوں، رعایت کرو میری تھوڑی، ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا اتنی تیز۔ تو صحابہ یہ جو لفظ رائنا کا استعمال کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سرکار ہماری رعایت کیجیے۔ عربی زبان میں تو اس کا معنی رعایت ہے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ کچھ یہودی بہروپیے جو میرے محبوب کی صفوں میں داخل ہو گئے ہیں، وہ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں دوران خطاب، دوران واعظ و نصیحت آتے ہیں اور آ کر رائنا کہتے ہیں۔ اور رائنا یہودیوں کی زبان میں ایک بدترین گالی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انتہائی نازیبا لفظ رائنا کا ان کے پاس اس کا معنی لیا جاتا تھا۔ اب صحابہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ دیکھیے صحابہ منافقین کے دل میں یہ وسیم رضوی ملعون جیسی
کھلے عام گستاخی نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اس جیسے تمام گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر نیست و نابود کرے۔ یہ وسیم رضوی کے جیسی کھلی گستاخی نہیں ہے۔ کھلی گستاخی تو بہت بڑی چیز، صحابہ بیٹھے ہیں لیکن صحابہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہودی کس معنی میں رائنا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے۔ اللہ رب تبارک و تعالی احکم الحاکمین کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں رتی برابر گستاخی بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی ذرہ برابر توہین اپنے حبیب کی برداشت نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالی نے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے حبیب کو رائنا مت کہو۔ کیوں؟ صحابہ تو غلط معنی میں نہیں کہہ رہے تھے، لیکن منافق کو یہ موقع ملتا تھا کہ وہ اس لفظ کی آڑ لے کر، توجہ ہے آپ حضرات کی، لفظ کی آڑ لے کر نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور ڈائریکٹ گستاخی آج جو ہو رہی ہے ویسے نہیں کر رہا تھا۔ تو اللہ نے صبح قیامت تک صحابہ کو یہ تلقین فرمائی، تمام مسلمانوں کو کھلے عام گستاخی کی تو جرات کوئی کر نہیں سکتا، اگر لفظوں کی آڑ لے کر کوئی میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے گا تو اللہ اسے بھی برداشت نہیں فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو، دیکھو حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے، کس کو؟ صحابہ کو سکھا رہا ہے۔ کیسے سکھا رہا ہے؟ اور یہ کہو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو رائنا مت کہو، جس کا معنی اگر رتی برابر بھی شائبہ ڈاؤٹ بھی ہو کوئی لفظ پر تو میرے حبیب کی بارگاہ میں پلیز ڈونٹ یوز دیٹ ورڈ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وقول انظرنا، بلکہ یہ کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کیجئے اے اللہ کے رسول، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ یہ آداب؟ آپ تھے وہاں پر، میں تھا وہاں پر، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے صحابہ کا مقدس گروہ تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے وقول انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ یا رسول اللہ نظر کیجئے، اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر عنایت فرمائیے، واسمعوا، غور سے سنو۔ کس سے سنو؟ غور سے سنو۔ دیکھیے اگر آپ سے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں تو آپ تک میری آواز تو پہنچے گی لیکن آپ کے دماغ میں، دل میں نہیں اترے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں غور سے سنو بیٹا، اسکول میں بھی کہتے ہیں غور سے سنو۔ غور سے سننے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، دل دماغ میں بھی اتر جاتی ہے، یاد بھی ہو جاتی ہے، اور میسیج بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائے واسمعوا، قول انظرنا واسمعوا، غور سے سنو میرے حبیب کی بات۔ اور اگر نہیں سنتے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے کھلا عذاب ہے، ان کے لیے سخت ترین اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہے۔ تو دوستو اس آیت کریمہ پر اگر آپ قرآن پاک کی غور کریں تو ایک بات جو بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی رتی برابر بھی گستاخی کو برداشت بولیے نہیں فرماتا ہے، یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ اب زندگی میں مسلمان بحیثیت مسلمان کیا آپ ایسا کوئی کام کریں گے جو اللہ کو سخت ناپسند ہو؟ نہیں کریں گے۔ تو یہاں جو مسئلہ چلا آ رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، وسیم رضوی جیسے ملعون جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی بدنصیب یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے تو میں کہوں گا وہ اپنے ایمان کے پیمانے کو چیک کر لے۔
اسی لیے کہ پہلے ہی ان کا اہل سنت کی صفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رافضی کتا ہے۔ کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ رافضی کتا تھا، کلاب النار جسے کہا گیا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا تھا، اور آج اس نے نبی کی شان میں گستاخی کر کر رافضیت جو اسلام کا ایک فرقہ مانا جاتا ہے، حق پر نہیں، ایک فرقہ مانا جاتا ہے، اب اس فرقے سے بھی اس کا تعلق نہیں رہا، اب صرف نام کا مسلمان ہے۔ کس کا ہے بولیے؟ نام کا۔ اس بات کو یاد رکھیں، اور مسلمانوں نے، تمام فرقوں نے، بلکہ رافضیوں نے بھی اسے اپنے فرقے سے خارج بولیے کر دیا ہے۔ اب یہ جو آلہ کار بنا ہوا ہے سنگ پریوار کا، یہود کا، نصرانیوں کا، اس کو کیا ملے گا ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کر؟ اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جزا نماز کی یہاں ملے گی، وہاں ملے گی، بولیے، بولو۔ روزہ رکھتے ہو، یہاں چاہیے، وہاں چاہیے، وہاں ملے گی۔ حج کرتے ہو، جزا یہاں چاہیے، ٹھہر گئے حج کر کر اللہ کے سامنے بیگ لے کر، بھر دے میرا بکسا، وہ الگ بات ہے، وہ عطا فرماتا ہے دعائیں، لیکن دنیا دار الجزا نہیں ہے، آخرت ہے دار الجزا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جزا جو ملنے والی ہے، سزا جو ملنے والی ہے، وہ آخرت ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہماری جزا وہاں پر محفوظ ہے، نماز، روزے، حج کی، سارے اچھے اعمال کی، ٹھیک اسی طرح ان بدنصیبوں کی سزا بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ مسئلہ یہ ہے آج کے اس دور میں، اگر ہم جیسے کچھ لوگ نکل کر وسیم رضوی کے جیسے ملعون، مرتد، کافر، گستاخ رسول، شاتم رسول کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ ماڈرنائزیشن کا دور ہو گیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، لبرل قسم کے، ذہنی آزادی والے لوگ، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ وہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ یہ آج کل ایک ذہن دینے کی نوجوانوں کو کوشش کی جا رہی ہے ماڈرنائزیشن کے نام پر۔ دیکھو دوستو اور نوجوانوں، غور سے سنو، اسلام ماڈرنائزیشن کا مخالف نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ ماڈرنائزیشن یعنی ترقی، اسلام ویسٹرنائزیشن کا مخالف ہے۔ آپ سمجھ، صہیونیت، طاغوتیت، یہودیت، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ماڈرنائزیشن کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ صحابہ حضور کے پاس آئے غزوہ خندق میں، سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ایران میں ٹرینچ کھودا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہم خندق بنائیں تاکہ دشمن نہیں۔ حضور نے قبول کیا۔ ایسے بے شمار مشورے جو دیگر صحابہ کرام حضور کو دیتے رہے، حضور ان کو قبول کرتے رہے۔ اسلام ماڈرنائزیشن کا مخالف نہیں۔ کبھی کسی مفتی نے فتویٰ دیا آپ پلین میں سفر نہیں کر سکتے؟ حضور نے نہیں کیا تھا۔ آپ بائک پر نہیں بیٹھ سکتے؟ صحابہ نہیں بیٹھے تھے۔ آپ کار نہیں چلاتے؟ اہل بیت نے کار نہیں چلائی تھی؟ بولیے، نہیں، کسی نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس کا مطلب، معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اسلام ماڈرنائزیشن کا مخالف نہیں ہے، اسلام ویسٹرنائزیشن کا مخالف ہے۔ ویسٹرنائزیشن لباس سے نہیں ہے دوستو۔ اگر یہ بچے پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھے ہیں تو یہ ویسٹرن نہیں ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان دھوتی پہن کر گاؤں میں آپ جائیں، دھوتی پہن کر مسلمان پھرتے، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی رہے۔ لباس آپ کا صرف اور صرف لباس آپ کی پہچان نہیں کراتا ہے دوستو، اللہ کے نزدیک آپ کے افکار مسلمان ہونے چاہیے، آپ کی سوچ مسلمان ہونی چاہیے، آپ کی فکر مسلمان ہونی چاہیے، آپ کے خیالات مسلمان ہونے چاہیے، آپ کا ذہن مسلمان ہونا چاہیے، آپ کا قلب مسلمان ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ دل اور یہ نگاہ مسلمان نہیں، اور یہ دل میں کون جھانک کر میں دیکھوں گا؟ دل کی ہارٹ اور ریدم کو دیکھنے کے لیے 2D ایکو کا سہارا مشین کا لینا پڑتا ہے۔ میں آپ کے دل میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے قلوب کو جانتا ہے، آپ کا ہر راز سے وہ واقف ہے۔ تو دوستو ویسٹرنائزیشن جو ہے یہ لباس سے نہیں ہوتا، ویسٹرنائزیشن اور لبرلائزیشن یہ ذہن سے ہوتا ہے۔ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے، آپ کو عادی کیا جا رہا ہے۔
فرانس میں، ڈنمارک میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہالینڈ میں حضور اقدس علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی گئیں، تواتر کے ساتھ کی گئیں، رینڈم کی گئیں، ایک کے بعد ایک کنٹینیوس لیول پر گستاخیوں کا سلسلہ چلایا گیا اور اسے پھر سٹائر کا نام دیا گیا۔ دا فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس، فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا گیا۔ تو دوستو یہ فریڈم آف پریس، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن ان کو مبارک ہو۔ وہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان، اور مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ وقتاً فوقتاً آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کبھی مسجد گرا کر کیا جا رہا ہے تو کبھی قرآن پاک کے نسخوں کو جلا کر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تریپورہ میں کیا ہوا آپ نے دیکھا؟ بھول گئے؟ ابھی چل رہے ہیں یہ قصے، وہ دن دور نہیں، اللہ محفوظ رکھے کہ وہ بلائیں حیدرآباد تک آ جائی اگر مسلمانوں نے صبر، تحمل اور فراست کا مظاہرہ، اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر یہی مسلکی اختلافات میں بٹے رہے تو تریپورہ کی آگ کو حیدرآباد آتے وقت نہیں لگے گا۔ وسیم رضوی کوئی وہاں ٹھہرا ہے، کوئی یہاں پر بھی ٹھہر جائے گا۔ یہ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ مسجد گرا کر دیکھیں، یاد رکھو دوستو، بیٹھ جاؤ بیٹا، مسجد گر گئی، مسجد نہیں بن جائے گی، بنے گی کہ نہیں؟ اور اگر نہ بھی بنے تو صبح قیامت تک 7 زمین مسجد ہے، 7 آسمان مسجد ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے پروردگار کے پاس۔ صحیفہ قرآن مجید کا اگر نعوذ باللہ من ذالک جلایا جائے گا تو یاد رکھو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان حروف کو فرشتوں کے ذریعے اٹھا لے گا، وَتَحْمِلُهُمُ الْمَلَائِکَةُ کے مصداق فرشتے لے کر چلے جائیں گے۔ کوئی بھی کام ایسا ہو، جان جاتی ہے تو جزا مل جائے گی، لیکن یاد رکھو سب سے اہم مسلمان کے لیے جو چیز ہے وہ ہے حب رسول، محبت رسول۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان نہیں ہوتا، یاد رکھیں، محمد الرسول اللہ کہنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ دونوں ملا کر کہے گا تو مسلمان۔ تو یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ وسیم رضوی جیسے کتے، یہ ایجنٹ ہیں یہودیوں کے۔ یہ ہندوستان کی حکومت اسرائیل کی ایجنٹ بن گئی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اسرائیل کی پوری توجہات آج ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ 25 کروڑ کی آبادی کوئی معمولی آبادی نہیں ہے۔ دنیا میں آبادی کے اعتبار سے دوسرا بڑا ملک ہے مسلمانوں کا ہندوستان، سب سے بڑی آبادی آپ کی ہے۔ تو کیا ایسے ہی جانے دیں گے؟ ایسے بدنصیب، بدکردار لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ اس کو ٹھہرایا گیا تفرقے میں ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے اور بانٹنے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں کو منتشر کرنے کے لیے، اور پھر آپ کے ایمان کا ٹیسٹ لینے کے لیے۔ مسجد گرا کر دیکھی، احتجاج کیا، جلائی، احتجاج کیا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، اس سے پہلے آپ نے احتجاج کیا۔ یہ پھر وقتاً فوقتاً حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی ایمان ہے کہ نہیں۔ اسی لیے کہ جب حضور کی محبت دل سے جس دن نکل گئی، اس دن کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بولیے نہیں کہہ سکے گا، یا تو وہ یہودی ہو جائے گا یا تو وہ نصرانی۔ اللہ کو، موسیٰ اور داؤد کے رب کو یہودی بھی مانتا ہے، عیسیٰ کے رب کو عیسائی بھی مانتا ہے۔ وہ اللہ کو ایک ضرور مانتے ہیں یہودی، لیکن وہ میرے نبی کو نہیں مانتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسی نبی رحمت کی محبت کو آپ کے دلوں سے نکال کر پھینک دیا جائے، اسی لیے یہ کوششیں ایسی قسم کی کرتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو تمہارا کیا فریضہ ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا، گھر کے اندر بیٹھ جانا، یا یہ کہنا کہ لبرلائزیشن کا دور ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا دور ہے، وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، ہم جو چاہے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دوستو، اگر یہی روش چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ یہود اپنے ارادوں میں، مذموم سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گے، اور حضور کی محبت کو آپ کے قلوب سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ یہ روح محمد کیا ہے؟
بولیں شرح پڑھیں علامہ اقبال کی تو پتہ چلے گا کہ روح محمد عشق محمد کا نام ہے. یہ عشق محمد حضور کی ان کے دل سے نکال دو اور اہل عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، یہ ویسٹرنائزیشن، لبرلائزیشن، اٹس اوکے کا ایٹیٹیوڈ یہ چلتا ہے. وسیم رضوی کہہ رہا ہے اٹس اوکے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ویسٹرنائزیشن کی سوچ ہے. ہمیں فرق پڑتا ہے، برابر پڑتا ہے، اور ہم اس کا اظہار بھی کریں گے جمہوری انداز میں انشاءاللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اہل عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، تخیلات یعنی خیالات کو کہتے ہیں. اہل عرب کو فرنگی یعنی ویسٹرن تخیلات، ویسٹرن خیالات دے کر کیا کرو؟ اسلام کو حجاز و حرم سے نکال دو، حجاز اور حرم سے اسلام کو نکال کر پھینک دو. آج دیکھیں عرب دنیا میں ویسٹرنائزیشن آ رہا ہے. یہ محمد بن سلمان جو کنگ سلمان کا بیٹا اب فائز ہو رہا ہے مسند پر، گدی چھین کر دوسرے جو اس کا جو کراؤن پرنس تھا اس کو ہٹا کر یہ بیٹھ گیا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بیٹا نہیں، یہ بٹھوایا گیا ہے. کلبس، پبس، ڈسکوز، شراب خانے، نیون سٹی یہ سب وہاں پر بن رہی ہیں. کیوں؟ یہود لگے ہوئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں سے، ان کے قلوب سے نبی کی محبت کو نکالا جائے، اسلام کو کمزور کیا جائے. یہ مسلسل سازشوں میں ہیں اور ہم ان کی سازشوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو دوستو، بحیثیت مسلمان اگر کوئی آپ کے نبی رحمت علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہاں وہاں نہیں دیکھنا ہے، آپ کو قرآن سے مدد طلب کرنی ہے کہ اے پروردگار، اگر تیرے نبی کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو ہم کیا کریں، اور تیرا قرآن کا مطمع نظر کیا ہے، تیرے کلام کا طرز کیا ہے، تو نے ان کے ساتھ کیسے ریاکٹ کیا ہے. آپ قرآن کی طرف چل کر دیکھیں، آپ کو بے شمار ایسی آیات قرآنیہ مل جائیں گی جس میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رتی برابر گستاخی کو برداشت نہیں کیا ہے، گمان کو تک نہیں. جیسے میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اتنا بھی مت کہو کہ محبوب ہماری رعایت کیجئے، کیونکہ یہودی اس کا غلط معنی لیتے ہیں، بلکہ کہیے وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کیجئے، واسمعوا، غور سے سنیے. آقا و مولا علیہ السلام کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ، بڑی محبت کرتے تھے حضور. اتنے تھے جب سے حضور کی خدمت پہ رہا کرتے تھے. آقا نے ان کو اپنی خدمت پہ رکھ دیا. لوگوں میں یہ شمار ہو گیا، گمان ہو گیا کہ یہ حضور کے منہ مولے بیٹے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضور، تو کہا میرے بیٹے کی طرح ہی ہے. حضور نے کہا میرے بیٹے کی طرح ہے. گھر میں چھوٹا بچہ تھا تو آنا جانا لگا ہوا تھا، گھر میں ازواج مطہرات و طیبات ہوتی، یہ آتے یہ جاتے، تو بیٹے کی طرح ہو گئے. حضور نے پالا پوسا، تربیت کی. پھر ایک وقت آیا حضرت زینب بنت حجش سے، ایک قبیلے کی خاتون سے ان کا نکاح فرما دیا. وہ نکاح ہو گیا، وقت گزرتا رہا، لیکن آپس میں ان دونوں کے بڑے اختلافات ہو گئے، بہت لڑائی، بہت جھگڑے، یہاں تک کہ بعد طلاق تک آ گئے، اور طلاق بھی واقع ہو گئی. اب جب طلاق ہو گئی تو یہاں پر دیکھیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا قرآن کی آیت کے ذریعے کہ میرے محبوب زینب بنت حجش سے آپ نکاح فرمائیں. حضور نے نکاح کر لیا، کیونکہ حکم احکم الحاکمین کی بارگاہ سے آیا ہے. حضور نے نکاح فرما لیا. اب یہودیوں کو موقع مل گیا کہ دیکھو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جس کو اپنا بیٹا کہتے تھے اس کی ہی متعلقہ سے نکاح کر لیا. بھئی یہ لبرلائزیشن کا دور تھا. لوگ کہتے حضور نے تو نہیں کہا، لوگ کہتے یہ منہ بلا بیٹا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزر گئی. حق سبحانہ و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ یہود میرے حبیب پر میرے حکم کی تعمیل کی وجہ سے تانا دے رہے ہیں. اللہ نے فوراً جبرائیل کو روانہ فرمایا اور جبرائیل آیت لے کر آئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ آپ محمد ہیں، آپ محمد ان میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. زید بن حارثہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، نہیں ہے. تو یہ مزاج کیا ہے قرآن پاک کا دیکھیں کہ رتی برابر بھی گستاخی اگر کافر کرنے کی سوچتے ہیں تو اللہ کے رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی گستاخی برداشت
بولیے نہیں ہے، چھوڑ دیتا نا، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، آخرت میں پکڑ لیتا ان کو، جیسا سخت ترین عذاب اللہ نے آخرت میں تیار کر کے، نہیں، تم عمل کے اعتبار سے آؤ، دارالجزا وہ ہے، شراب پی کر آؤ، دارالجزا وہ ہے، زنا کرنے والوں کے لیے دارالجزا اور سزا وہ ہے، سود کھانے والوں کے لیے دارالجزا اور سزا آخرت کا دن ہے، یوم النشور ہے، یوم القیامہ ہے، یوم الحشر ہے، سارے اعمال کا حساب وہاں دیا جائے گا، لیکن محبوب کی گستاخی کا جواب یہی پر دیا جائے گا۔ یہی اسلام کا مطمع نظر ہے، یہی قرآن کا مطمع نظر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ لبرلائزیشن کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دے، ماڈرنائزیشن کا، اور یہ کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے اسی لیے کہ اللہ نے کبھی بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی کسی بھی گستاخی کو برداشت بولیے نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا میری اطاعت کرو، یہودی کہنے لگے دیکھو اب تو یہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے، اللہ نے فوراً قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی اطاعت کے حوالے سے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایسے بے شمار آیتیں اطاعت کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، ادب، احترام، یہ سازشتاً آپ کے قلوب سے نکال کر پھینک دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وسیم رضوی کے جیسے ملعون یہودیت کے جو ایجنٹ ہیں یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی باقی ہے کہ نہیں، تو مسلمانوں اس کا اظہار آپ کو برملا کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں، اسی لیے کہ آپ سمجھیں خدا کے لیے یہ سنگ پریوار، یہ مسلم دشمن طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہمارا نوجوان مشتعل ہو جائے، بھڑکایا جا رہا ہے۔ ایک چنگاری پر اگر سوکھی لکڑی ڈالی جائے پھر اس پر تیل ڈالا جائے تو آگ بھڑکے گی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب کیا کیا جا رہا ہے؟ حضور کی شان میں گستاخی کر کر دیکھا جا رہا ہے کہ اب نوجوان مشتعل ہوتا ہے۔ جس دن آپ مشتعل ہو کر جذبات میں آ کر باہر نکل گئے پھر تو گولیاں ڈپارٹمنٹوں کی آپ کی طرف بندوقیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ سازشتاً آپ کے ذہن کو منتشر کر کر آپ کو لڑائی اور جھگڑے میں پھر ان کے لیے پولیٹیکل ایجنڈا بن جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خاموش بیٹھ جانا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ بھئی حضرت نے ایسے کہہ دیا تو ہمارا تو کام ہو گیا، نہیں دوستو، یاد رکھیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، اسلام کے 3 درجے مومن کے ایمان کے حضور نے بتائے ہیں۔ کتنے؟ بولیے 3 سٹیجز ہیں حضور نے بتائے، اور کس حوالے سے؟ دیکھو میرے آقا علیہ السلام اتنے شفیع ہیں، اتنے شفیق ہیں، اپنی امت پر اتنے کرم فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین ورؤوف الرحیم، میرا حبیب رؤوف بھی ہے، انتہائی زیادہ رحم کرم کرنے والے کو رؤوف کہتے ہیں، پھر رحیم بھی ہے۔ حضور ایک ہی درجہ بتا دیتے، اگر غلط کام ہو رہا ہے جیسے وسیم رضوی نے گستاخی کی آقا علیہ السلام کی، اور ایک ہی درجہ ایمان کا حضور اگر بتا کے چلے جاتے تو سوچو ذرا مسلمانوں ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی۔ حضور کو آپ کا مشکل میں پڑنا گوارا نہیں ہے، اسی لیے حضور نے 3 سٹیجز فرمائے۔ قربان جائیں اسلام کے کاملیت، اکملیت کے، کمپلیٹنس کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کا پہلا درجہ یہ کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو آگے بڑھو اور ہاتھ کی طاقت سے اسے روک دو۔ ہاتھ کی طاقت وہی جو بدر میں صحابہ نے دکھائی تھی، جو احد میں صحابہ نے دکھائی تھی، جو غزوات میں صحابہ نے دکھائی تھی، جو خندق میں صحابہ نے دکھائی تھی، جو خیبر میں صحابہ نے دکھائی تھی، جو کربلا میں امام حسین شہید کربلا نے دکھائی تھی، وہ ہے ہاتھ کی طاقت۔ وہ میدان میں اتر کر بتانی پڑتی ہے، سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں، میدان جہاد میں اترنا پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اگر ایسے نہ ہو سکے تو؟ حضور نے فرمایا تو 2nd سٹیج پھر اس کے نیچے کا ہے، دوسرا درجہ ہے، وہ ہے زبان سے روکو۔ کس سے؟ زبان سے کہو کہ اے وسیم رضوی تو نے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے ہم اس کے خلاف احتجاج درج کرتے ہیں، ہم تیری مخالفت کرتے ہیں،
ہم تجھے کافر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تو دنیا میں بھی برباد رہے گا، آخرت میں بھی برباد رہے گا، ہم تجھ جیسوں سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، اے وسیم رضوی ہم تجھ جیسوں سے اظہار بیزارگی کا اعلان کرتے ہیں، ہم اعلان براعت کرتے ہیں تجھ جیسوں سے، تیرے فرقے سے اور تجھ سے، سب سے۔ یہ ہے آپ کا سیکنڈ لیول ایمان کا، زبان سے۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ فقہاء کا کام ہے، یہ مفتیان کرام کا، یہ دانشوران قوم و ملت کا، یہ خطباء کا، یہ مقررین کا، اور آپ کا بھی کام ہے جس کے پاس شدھ بدھ علم ہو۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ آپ سڑک پر ٹھہریں، کم سے کم اتنا بول سکتے ہیں، ہاں ہاں وسیم رضوی نے غلط کیا۔ نہیں بول سکتے بیٹا؟ بولو، بول سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، برابر بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بولتے رہیں، چھوٹ نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم ضعیف ہو گئے بابا، ہم گھر میں بستر پر پڑے۔ نہیں، چھوٹ ان کو بھی نہیں دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا